السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو التشبیہ و ارکانہ اس کی بحث پڑھا دیا، اس کو سمجھا دیا تھا، تشبیہ کی تعریف سمجھا دیا اور اس کے کتنے ارکان ہیں یہ بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ نموذج لکھ لیجئے گا۔ کیا لکھ لیجئے گا؟ نموذج۔ تو یہ کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے، اس میں نموذج میں یہی بتایا ہے کہ کیسے آپ کو چھانٹنا ہے۔ اس تمرین میں اور اس بحث میں ہم سب سے پہلے یہی سیکھیں گے کہ تشبیہ کے ارکان کون کون ہے اور کیسے ہم ارکان کو جانیں، کون مشبہ ہے، کون مشبہ بہ ہے، کون ادات ہے اور کون وجہ شبہ ہے۔ ہم اس میں یہی ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تمرین نمبر 1 ہے بین ارکان التشبیہ فی ما یاتی۔ ہاں، تو آپ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی چیز تشبیہ کتنے ارکان ہیں؟ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، وہ کون کون ہیں؟ طرفِ تشبیہ یہ الگ سے کوئی رکن نہیں ہے، بلکہ مشبہ بہ کا ایک الگ سے نام ہے نا؟ تو چاروں ارکان جو ہیں ان کا جب نام لوگے تو مشبہ بولو گے، مشبہ بہ بولو گے، ادات التشبیہ کہو گے اور وجہ الشبہ کہو گے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ وجہ شبہ جو ہے یہ مشبہ بہ میں زیادہ ہوتی ہے مشبہ کے مقابلے میں، ہے نا؟ تو اسے اب چلیے مشق کر لیتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا، بین ارکان التشبیہ فی ما یاتی۔ آنے والے جملوں میں تشبیہ کے ارکان کو بیان کرو۔ آنے والے جملوں میں کیا کرو؟ تشبیہ کے ارکان کو بیان کرو۔ تو چلو بیان کرو۔ انت کالبحر فی السماحۃ والشمس علوا والبدر فی الاشراق۔ ہاں، اس میں چلو کون مشبہ ہے؟ انت کالبحر فی السماحۃ۔ تو آپ لوگ کالم بنا لیے ہو نا؟ کالم پہلے جملہ آپ لوگ لکھیے گا، پھر لکھو انت، یہ مشبہ والے کالم میں رہے گا۔ انت مشبہ ہے، کہہ رہا ہے کہ تم سمندر کی طرح ہو سخاوت میں۔ سمندر بھی بہت سخی ہے، اسی سے بھاپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اوپر جا کر کے پانی بن کر کے سبھی لوگوں کے کھیتوں میں برستے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے انت کالبحر، تم سمندر کی طرح ہو سخاوت میں۔ اس میں چاروں ارکان ہے کہ نہیں؟ چاروں ارکان اس میں ہے۔ عبد الباسط، چاروں ارکان ہے کہ نہیں اس میں؟ انت کالبحر فی السماحۃ، تم سمندر کی طرح ہو سخاوت میں، چاروں ارکان ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں کون مشبہ ہے اور مشبہ بہ؟ البحر۔ ہاں، اور ادات کیا ہے اس میں؟ کاف۔ اور وجہ شبہ کیا ہے؟ السماحہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو ایک مشبہ ہے نا، اور اس میں کئی مشبہ بہ ہیں، کئی جملے ہیں، تشبیہ کے کئی جملے ہیں۔ انت کالبحر فی السماحۃ، تم سمندر کی طرح ہو سخاوت میں۔ والشمس علوا، اور سورج کی طرح ہو بلندی کے اعتبار سے، یعنی بلندی میں۔ والبدر فی الاشراق، اور چاند کی طرح ہو چمکنے میں۔ چاند کی طرح ہو کس میں؟ چمکنے میں۔ انت کالبحر فی السماحۃ والشمس علوا والبدر فی الاشراق، تم دریا کی طرح ہو سخاوت میں، سورج کی طرح ہو بلندی میں، چاند کی طرح ہو چمکنے میں۔ تو اس میں تشبیہ کے تین جملے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی مشبہ ایک ہے اور 3 مشبہ بھی۔ کیا ایک آدمی کو، ایک چیز کو کئی چیزوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز کو کئی چیزوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہا جائے حامد شیر کی طرح ہے بہادری میں، سمندر کی طرح ہے سخاوت میں،
پہاڑ کی طرح ہے بلندی میں، چاند کی طرح ہے چمکنے میں۔ تو حامد سب میں مشبہ ہوا نا، ایک مشبہ کے لیے کئی مشبہ بہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کئی چیزوں کو ایک مشبہ کے لیے کئی مشبہ بہی اور کئی مشبہ کے لیے ایک مشبہ بہی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسا ہونا درست ہے۔ تو اس میں تشبیہ کے 3 جملے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے، انت مشبہ بنے گا اور الشمس بن جائے گا مشبہ بہی، ہے نا؟ ہاں، اور ادات میں ہے کاف مقدرہ لکھ لو، کاف مقدرہ، بھائی شمس کا عطف باہر پہ ہی تو ہے، ہاں تو وہی کاف مقدرہ، اور علون کو لکھ لو گے وجہ الشبہ میں۔ کس میں لکھو گے؟ ہاں، وجہ الشبہ میں لکھ لو گے۔ اس کے بعد پھر انت مشبہ بہی بنے گا، انت مشبہ بنے گا، اور البدر مشبہ بہی، کاف مقدرہ یہ ادات، اور الاشراق یہ وجہ الشبہ، ہے نا؟ تو اس میں یہ مشق تمرین نمبر 1 ہم کیوں کرا رہے ہیں؟ کیا بتانے کے لیے، کیا سمجھانے کے لیے؟ تاکہ آپ کو تشبیہ کے ارکان اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ کیا سمجھ میں آ جائیں؟ تشبیہ کے ارکان اچھی طرح سے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، تمرین نمبر 1 کا پہلا جملہ ہو گیا۔ تمرین نمبر 2 کا پہلا جملہ، تمرین نمبر 1 کا دوسرا جملہ، العمر مثل الضیف او کالطیف لیس لہ اقامہ۔ اس کے معنی ہے کہ عمر جو ہے، آدمی کی عمر، مثل الضیف یہ مہمان کی طرح ہے، او کالطیف یا خواب میں آنے والے خیال کی طرح ہے۔ طیفن کے معنی ہوتے ہیں خواب میں جو آدمی دیکھتا ہے، خواب میں جو اس کو خیال آتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں طیف۔ جیسے دیکھو، خواب میں جو خیال آتا ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ بس تھوڑی دیر تک رہتا ہے، نیند ٹوٹی اور سب ختم ہو گیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ دوڑا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ تو خواب کا خیال کتنی دیر تک رہتا ہے؟ بہت کم دیر تک رہتا ہے، 10-5 منٹ رہتا ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مہمان آپ کے ہاں آئے تو وہ کتنے روز رہے گا؟ 1 روز، 2 روز، 3 روز رہے گا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ العمر مثل الضیف، عمر بہت دنوں تک کسی کا ساتھ نہیں دینے والی ہے، عمر مہمان کی طرح ہے، او کالطیفی یا خواب میں آنے والے خیال کی طرح ہے، لیس لہ اقامہ جس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، لیس لہ اقامہ جس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہاں، تو اس میں بتاؤ مشبہ کون بنے گا؟ اس میں العمر مشبہ ہے، اور عمر کا مشبہ بھی کیا ہے؟ الضیف، عمر مثل الضیف، عمر مہمان کی طرح ہے، تو عمر کا مشبہ بھی بنے گا الضیف، اور ادات کیا بنے گا؟ مثلو، ٹھیک ہے نا؟ او کالطیف یا عمر کس طرح ہے؟ خواب میں آنے والے خیال کی طرح ہے، تو عمر مشبہ ہے، اور الطیف یہ مشبہ بھی ہے، اور کاف کیا ہے؟ ادات ہے۔ اچھا، ان دونوں کے لیے، ان دونوں تشبیہ کے لیے جو وجہ شب بنے گا وہ ہے لیس لہ اقامہ، یعنی عدم الاقامہ، نہ ٹھہرنا، زیادہ روز تک، زیادہ دنوں تک، زیادہ دیر تک نہ ٹھہرنا، لیس لہ اقامہ یہ بن جائے گا وجہ شب۔ عمر یہ مہمان کی طرح کس چیز میں ہے؟ ہاں، نہ ٹھہرنے میں، لیس لہ اقامہ، نہ ٹھہرنے میں، ہے نا؟ یا عمر خواب میں آنے والے خیال کی طرح کس طرح ہے؟ کیوں ہے؟ کس چیز میں؟ نہ ٹھہرنے میں۔ تو دوسرے جملے میں آپ عمر کو مشبہ لکھو گے، ضیف کو مشبہ بھی، مثل کو ادات، اور لیس لہ اقامہ یہ وجہ شب لکھو گے۔ پھر اس میں 2 تشبیہ ہیں، پھر عمر کو مشبہ لکھو گے، طیف کو مشبہ بھی، الطیف کو، اور کاف کو ادات، اور لیس لہ اقامہ یہ وجہ شب لکھو گے۔ ٹھیک ہے نا؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب دیکھو یہیں سے بات کلیئر ہو رہی ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، تشبیہ کے 4۔ بار بار اس کو کہو کیونکہ یہی چیزیں بعد میں انہی چیزوں کی بنیاد پر آپ کو باقی باتیں سیکھنی ہیں۔ چلو نمبر 3، کلام فلان کالشہد فی الحلاوتی، فلاں آدمی کی بات یہ شہد کی طرح ہے مٹھاس میں، تو اس میں مشبہ بنے گا کلام فلان، کیا بنے گا؟ کلام فلان، یہ مشبہ بنے گا، اور الشہد یہ مشبہ بھی بنے گا، اور کاف ادات کے کالم میں رہے گا، اور الحلاوہ یہ وجہ الشبہ کے کالم میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کلام فلان کالشہد فی الحلاوہ، فلاں آدمی کی بات شہد کی طرح ہے مٹھاس میں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4 آتے ہیں الناس کاسنان المشط فی الاستواء، لوگ کنگھے کے دندانے کی طرح ہیں، کنگھے کے دانت کی طرح۔ کنگھا کا دانت جانتے ہو نا، جس سے جو بال پکڑتا ہے اسی کو کندھے کا دانت کہتے ہیں۔ کنگھا آپ نے دیکھا ہے نا، کنگھے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں چھوٹے بڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایسے اوپر سے ان کے اوپر ہاتھ پھیریے تو وہ سب برابر ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسے لوگ چھوٹے بڑے ہوتے ہوئے بھی بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ الناس کاسنان المشط، لوگ کنگھے کے دانتوں کی طرح ہیں برابری میں، تو الناس یہاں بنے گا مشبہ، اور اسنان المشط بنے گا مشبہ بھی، مشط کے معنی کنگھا، اور استوا بنے گا وجہ شب، کاف بنے گا ادات۔ ایسے نمبر 5، قال اعرابی فی رجل، ایک دیہاتی نے کسی آدمی کے سلسلے میں کہا ما رأیت فی التوقد نظرۃ اشبہ بلہیب النار من نظرتہ، میں نے روشن ہونے میں کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو آگ کے شعلے سے زیادہ مشابہ ہو اس کے منظر سے۔ یعنی اس پورے کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا منظر آگ کے شعلے کے مشابہ ہے روشن ہونے میں، تو یہاں بنے گا النظرۃ مشبہ بنے گا، اور لہیب النار یہ مشبہ بھی بنے گا، اور اشبہ یہاں یہ بنے گا ادات، اور التوقد بنے گا وجہ شب۔ 5ویں مثال پھر سے دیکھ لیجئے، النظرۃ یہ مشبہ، لہیب النار مشبہ بھی، اور اشبہ یہ ادات ہے، اور التوقد یہ وجہ شب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 جملے میں نے دیا تھا، اس میں مشق کرائی تھی میں نے آپ لوگوں کو تاکہ تشبیہ کے ارکان آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب 5 جملے اور لے لیجئے، 6، 7، 8، 9، 10، یہ 5 جملے اور لگا لائیے گے، اس میں تشبیہ کے ارکان ہی الگ کرنے ہیں، اس کو بتانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی عبدالباسط؟ پہلے جملہ پڑھو گے، سمجھو گے، پھر جملوں میں سے جو مشبہ بھی، ادات، وجہ شب نکلے گا اس کو چھانٹ کر کے لکھو گے، اور جملوں میں اگر اس سے زائد چیزیں ہیں تو اس کو چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 جملہ آج، 5 جملہ کل کر کے لاؤ گے انشاءاللہ نا؟ تو یہ تمرین پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی جملے میں مشبہ بھی، ادات اور وجہ شب چھانٹنے کے لائق ہو جائیں گے اور پہچاننے کے لائق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔